الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ ترجمہ: اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ یہ شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی آسائشیں اور اولاد اور مین پاور عطا فرمائی تھی، یہ شخص غرور میں آ گیا اور سمجھتا تھا کہ یہ تمام عطا جو اللہ کی طرف سے ہوئی تھی وہ اس کی اپنی قابلیت کی بنا پر ہے، اور اسی وجہ سے وہ شرک یعنی کہ مٹیریلزم کے شرک میں مبتلا ہو گیا، یعنی کہ اس کو اپنی تدبیر پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے جو کچھ کام کیے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ایسی شیخیوں سے اس نے کسی کا کچھ نقصان نہ کیا، اس تکبر سے صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کیا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جو کچھ بھی گناہ کرتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے پر ظلم کیا، در حقیقت وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسی کو اس بد انصافی اور ظلم کا جواب دینا پڑے گا اور سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہذا یہ شخص جو تھا جو کہ اپنے تئیں بہت اکڑ پھوں دکھا رہا تھا اور اپنے تئیں بہت غرور میں تھا، اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا تھا، اور اس کا دنیاوی وسائل اور دنیاوی جو چیزیں تھیں اس پر اس قدر بھروسہ تھا کہ کہتا تھا کہ یہ باغ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ نہ جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ کبر اور غرور کا نشہ دماغ میں بھرا ہوا تھا، دوسروں کو حقیر جانتا تھا اور خدا کی قدرت اور جبروت پر نظر نہ تھی، نہ یہ سمجھتا تھا کہ آگے کیا انجام ہونے والا ہے، بس یہ باغ اس کی جنت تھی جس کو آپ خیر سے ابدی سمجھتے ہیں۔ ایک نہایت اہم مضمون دوسری آیت میں بیان ہوا کہ جب انسان کو دنیاوی چیزیں میسر آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ پروردگار اس سے خوش ہے، اسی وجہ سے دنیاوی چیزیں دی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب دنیا میں آسائشیں اور چیزیں ملتی ہیں وہ بھی امتحان ہے، اور جب دنیا میں فقر و فاقہ اور مصیبتیں اور بیماری ملتی ہے وہ بھی امتحان ہے۔ پہلے امتحان میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور دوسرے امتحان میں اللہ کا صابر بندہ بننا ہے، لیکن جو یہ بات بھول جائے وہ سمجھتا ہے کہ جب دنیا میں مجھے اتنی آسائشیں ملی تو مجھ میں ہی کوئی کمال ہوگا کہ اللہ مجھے آخرت میں بھی اس سے بڑھ کر آسائشیں دے گا، اور یہی اس شخص نے کیا اور یہی یہ سمجھتا تھا۔ اس کے اوپر اس کو یہ بھی گمان تھا کہ آخرت برپا ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو میں بڑے آرام و چین سے وہاں بھی رہوں گا۔
دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، صراط مستقیم پر قائم فرما دے، مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد کر، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔